دوستوں آج ماہ ذیقت کی 26 تاریخ آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ ذیقت کے آخری جمعرات کو دولت کا یہ بادشاہ وظیفہ، یہ خاص عمل صرف 3 بار پڑھتا ہے، صرف 3 مرتبہ یا غنیوں کی یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ ذیقت کی آخری جمعرات ہے، دولت والی جمعرات ہے۔ ایک وہ جمعرات جو 9 چندی ہوتی ہے پہلی، اور ایک یہ جمعرات جو آخری جمعرات ہے، دونوں بہت فضیلت اور برکت والی ہیں۔ اور آج آپ لوگوں نے اللہ پاک کو یا غنیوں سے پکارنا ہے۔ یا غنیوں کے معنی ہیں ایک غنی کر دینے والی ذات۔ اللہ والوں، غنی صرف رب العالمین کی ذات ہی کرتی ہے۔ غنی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کے علم میں، آپ کی عزت میں برکت دے، تو پھر آج یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لینا۔ دوستوں، صرف 3 بار پڑھنی ہے، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، نہایت چھوٹا لیکن پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آج یا غنیوں پڑھ کے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، سب مانگ لو۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین جب اپنے خزانوں کو دینے پر آتا ہے نا، تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھنی ہے، صرف 3 بار آپ لوگوں نے یہ ماہ ذیقت کی 26 تاریخ آخری جمعرات کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رب سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ 3 ناممکن حاجتیں جو آپ کہتے ہیں کہ میرے یہ کام ہو ہی نہیں سکتے، وہ 3 ناممکن حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو دوستوں، لازمی ماہ ذیقت کی 26 تاریخ آخری جمعرات کو آپ لوگوں نے صرف 3 مرتبہ یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی بے پناہ مدد کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے آپ پر مہربانیاں ظاہر فرما رہا ہے۔ اور یہ اللہ والوں، یہ ماہ ذیقت کی آخری جمعرات ہے، یہ کوئی عام جمعرات نہیں ہے، یہ ماہ ذیقت کی آخری جمعرات ہے۔ جب بھی ذیقت کے مہینے میں آخری جمعرات کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے یہ خاص تسبیح کا راز لے کر آیا ہوں۔ یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے، ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی سب سے لاڈلی سورت کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بس آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگ توجہ کریں، اس عمل کو دیکھیں، سمجھیں، اور پھر اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ بتائیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ ناموں کی فضیلت اور برکت واقعی ہے، یا پھر یہ قرآن پاک کی لاڈلی سورت کرامت ہے یا نہیں۔ دوستوں، آج تو رب العالمین سے آپ لوگ جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آج مٹی میں بھی ہاتھ رکھو گے تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ آج آپ لوگوں نے صرف اس تسبیح کو 1 بار پڑھنا ہے، جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذیقت کی آخری دولت سے بھری جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگدستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر ماہ ذیقت کے آخری دولت سے بھرے جمعرات کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ قرض جس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر میری وہ بہنیں جو جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتے والے آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور تذلیل بھی کرتے ہیں، تو میری بہنوں پریشان نہ ہو۔ ایک تو اگر آپ کو پسند کی شادی کرنی ہے، یعنی کوئی لڑکا پسند ہے، تو پھر اس تسبیح کو پڑھ لیں، وہ رشتہ خود چل کر آئے گا۔ جسے ماموں کا بیٹا ہوتا ہے، بعض وقت امی کو پسند آ جاتا ہے کہ میری اگر بیٹی فلاں گھر میں گئی تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی، اچھا کماتا ہے، بچہ اخلاق کا بھی اچھا ہے۔ اگر اس طریقے کا کوئی بھی معاملات ہے تو بے فکر ہو جائے، اس تسبیح کو آج
माह ज़िकत की 26 तारीख और आखिरी जुमेरात के दिन पढ़ें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो रिश्ता खुद चलकर आपके दरवाजे पर आएगा और इंशाअल्लाह वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। यानी कोई परेशानियां नहीं। ये बिल्कुल ऐसा अमल है कि मोजज़े करवाता है। एक बार इस अमल को पढ़कर देखो, करके देखो, फ़ायदा ना मिले तो फिर कहना। अल्लाह वालों, यूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ़ायदा ना मिले, 100% मिलता है। लेकिन अगर तवक्कुल के साथ नहीं पढ़ोगे, भरोसे के साथ और यकीन के साथ नहीं पढ़ोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग लाजमी इस अमल, इस वजीफ़े को पढ़ें। इसके अलावा अगर कोई बेरोज़गार है तो वो रोज़गार के लिए पढ़ ले, अपने कारोबार में उरूज, तरक्की और कामयाबी के लिए पढ़ ले। बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं, बड़ा इलाज करवा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 10-10 साल होगा शादियों को, औलाद नहीं हो रही। देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी जो औलाद हुई थी वो 100 साल की उम्र में हुई थी। अल्लाह पाक हमें पेशी माफ़ फरमाए। 80 साल की तो रिवायत हमें मिलती है। मतलब आप इतना ज़्यादा दूर उम्र में पहुँच गए थे तब जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता करे। तो सोचें, रब्बुल आलमीन बेनियाज है, वो किसी भी उम्र में औलाद दे देता है। बस आप लोग इस तस्बीह, इस अमल को पढ़ें और फिर फ़ायदे देखिएगा, फिर रब्बुल आलमीन की बेपनाह मदद और रब्बुल आलमीन के बेपनाह फजल को देखिएगा। दोस्तों, ये कोई आम अमल नहीं, ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कट, आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग कोई भी ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, बस जब भी ये वक्त मिल जाए, जब भी टाइम मिले, आप लोग ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, माह ज़िकत की 26 तारीख आखिरी जुमेरात को पढ़ लें। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। ये छोड़ने वाला वजीफ़ा नहीं है, बस ये बात आप लोग याद रखिएगा, पढ़िएगा ज़रूर, छोड़िएगा नहीं। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफ़े की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह ज़िकत की 26 तारीख और आखिरी जुमेरात का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अलीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोज़गार है, जो जहाँ से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोज़गार है तो उसको खुशादा रोज़गार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोज़गार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सब को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिद की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल
نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن آج کا یہ دن ماہ ذیقعت کی 26 تاریخ آخری جمعرات کسی تحفے سے کم نہیں، گولڈن چانس ہے۔ تو آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، مقصد کوئی سا بھی ہو، بے اولاد ہیں اولاد چاہتے ہیں، بیمار ہیں شفا چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں آسانی چاہتے ہیں، یا پھر بیٹیوں کا رشتہ چاہتے ہیں، بہترین رشتہ۔ تو دیکھیں یہ جتنے بھی مسئلے ہیں نا آپ کے، یہ ہر مسئلے کے لیے الگ الگ پڑھا جائے گا، یہ بات پہلے سمجھ لیں۔ ایک مسئلہ اور ایک ہی بار عمل پڑھا جائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایک وظیفہ، ایک خواہش، پھر دوبارہ پڑھیں وظیفہ، پھر دوسری خواہش، پھر دوبارہ پڑھیں تیسری خواہش۔ اس طریقے سے آپ عمل پڑھیں گے، 100% فائدے میں رہیں گے۔ اور اگر بیمار ہیں شفا چاہتے ہیں تو پانی کا گلاس لازمی رکھیے گا، اس پر دم کر کے پی جائیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے
جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی، جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی، لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے، تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی، میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی،
جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آخر میں 3 بہت ہی خاص، مبارک اور بابرکت نام ہیں۔ یہ 3 نام ہیں یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو۔ آپ لوگوں نے آخر میں ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو۔ دوستوں، آج یہ تسبیح اگر آپ لوگوں نے پڑھ لی نا، آپ کے رزق کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ یا اللہ کے معنی ہیں اے میرے معبود، اور یا رزاق کے معنی ہیں اے روزی عطا کرنے والے، اور یا غنیو کے معنی ہیں اے غنی کر دینے والے۔ یعنی اللہ والوں، یہ تینوں رب کی وہ صفتیں ہیں جو ہماری پوری زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ ہماری غریبی، ہماری لاچاری، ہماری مفلسی، ان سب کو ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو پڑھنے سے آپ کی پوری زندگی کی مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے رزق میں آسانیاں ہو جائیں گی، اور جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ یا رزاقو، یہ روزی کے لیے، یا غنیو اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے، یعنی آپ لوگ دوسروں کی بھی مدد کرنے والے بنیں گے۔ رزق کریم اور رزق حلال آپ لوگوں کو نصیب ہوگا، یعنی وہ رزق آپ کو حاصل ہوگا جس کو حاصل کرنے کے بعد گمراہی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آج کل کے اس دور کے اندر جتنے مسئلے مسائل ہیں جو ہماری زندگی میں درپیش ہیں، یقین جانیں وہ پیسوں سے شروع ہو رہے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کی خدمت میں یہ 3 ناموں کا مقدس عمل آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کو یقین کریں، اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو، یہ تینوں نام آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیں گے۔ اب پڑھنا ذرا کس طریقے سے ہے اس کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگر چاول کے دانے رکھے ہیں تو اس پر پھونک مار دیں، یا پانی کا گلاس رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور پھر اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا ہے، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، محنت کی ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک کے ویڈیو بھی دیکھی ہے۔ اب دعا مانگنے کا وقت ہے، اب رب العالمین سے مانگنے کا وقت ہے، اب اپنی حاجتیں پوری کروانے کا وقت ہے، اب اپنے معاملات کو بہتر کروانے کا وقت ہے۔ تو دوستوں، دعا بہترین انداز میں کی جائے، اور اگر چاول وغیرہ رکھے ہیں تو اس کو آپ لوگ چڑیا وغیرہ کو، کبوتر وغیرہ کو ڈال دیں تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اور اگر کچھ نہیں ہے تو کچھ رقم تو لازمی رب کی راہ میں صدقہ کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم پر رحمت نازل فرمائے۔ اور دوستوں، دعا بہترین انداز میں مانگیے گا۔ دعا یہ نہیں کہ رٹی رٹائی دعائیں آپ لوگ مانگے جا رہے ہیں، آپ کی توجہ ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ توجہ کے ساتھ رب سے نہیں مانگتے، حالانکہ سب سے زیادہ عزت والا اگر کوئی ہے تو وہ رب ہے۔
لیکن ہم لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں جب بھی دعا کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ صحیح طرح سے دعا نہیں مانگتے. تو اللہ والوں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, اس لیے دعا ایک اچھے انداز میں مانگیے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.